بالکل کچھ نہیں تھا. اب تو ہے نا کہ کچھ میٹر تو ہے. اب تو ہڈیاں یا ان کے ٹکڑے ریزے کچھ تو ہیں. جب کچھ بھی نہیں آگے کہاں چلے جاتے ہیں. نہیں وہ تو ایک الگ بات چل پڑی نا. جو بات ہو رہی ہے عقیدہ آخرت کی، اس کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جب ایک چیز ایک مرتبہ بن گئی ہے تو پھر 1000 بار بھی بن سکتی. پہلی بار بننا شاید مشکل ہو، وہ بھی بندوں کے لیے. اللہ کے لیے تو پہلے بھی مشکل نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تو ہماری عقل کا لحاظ کر کے یہی کہا نا وہ احوان ہے کہ دوبارہ بنانا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے. پہلی بار جب بنا لیا کچھ بھی نہیں تھا تو اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ذرات. اور بات تو کہ جب انسان ایک بار بن گیا تو وہ جس طرح بن گیا، بے شک ان کے کہنے کے مطابق اجزاء اکٹھے، تو جس طرح پہلے اجزاء اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک شاید جب ایک مرتبہ وجود میں آ گئی بن گئی تو اس کے دوبارہ بننے میں کیا استحالہ اور دشواری ہے؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ خدا ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح یہ پہلے بن گیا نا اسی طرح دوبارہ سے 12,000 بار بن سکتا. یا تو پہلی بار ہی نہ بنتا تو کہتے نہیں یہ بن ہی سکتا. جب بن گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ تو سوال کوئی نہیں کہ بن نہیں سکتا. اب بنے گا یا نہیں، یہ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ان کے بس کی بات نہیں. یہ نہ اس بارے میں ہاں کر سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں علم دیا. انبیاء علیہ السلام کے حقیقت یہ بنے گا. تفہیمات جو ہے نا اس کا پہلا مضمون عقل کا فیصلہ. اس میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے جب بات کہی، ایک گروہ نے جب ایک دعویٰ کیا، آپ نے ایک بات سنی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اب اس بات سننے کے بعد آپ کو ان کے دلائل اور جو وہ بات کہتے ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، سچے جھوٹے ہونا، یہ دیکھنا چاہیے کہ مشرق و مغرب میں جو ایک جماعت رہی ہے تاریخ میں، ساری دنیا کی قومیں جانتی کہ وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کی طرف سے علم مل رہا ہے. اب ان کو دیکھنا چاہیے گواہوں کو کہ وہ سچے ہیں یا نہیں، ان کا کردار کیسا. جب دنیا میں ہم صرف 2 گواہوں کے بیان پر پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے تو ایسا جھوٹے ہوں، مگر وہ ایسے برگزیدہ لوگ جو مختلف علاقوں میں ہوئے، زبانیں الگ الگ تھیں، ایک دوسرے سے ملے نہیں، کسی نے ایک دوسرے کا پڑھا نہیں، سب یک زبان ایک ہی بات کہتے چلے آئے. اور ان کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ بھائی اور اعتراض ہمیں ہو، مگر دیانتدار ہیں، سچے ہیں. اب اتنے لاکھوں آدمیوں کی گواہی جن سے زیادہ سچا ہے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا، اس کو کچھ جٹلانے پر تل جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ وہ تو مان نہیں کرتا. پھر ان کی اس اصلاح میں یا ان کی اس خبر میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں. اس سے انہیں کیا ملا کہ مرنے کے بعد لوگ حساب کتاب دیں گے؟ نبی کو کیا ملتا ہے اس سے؟ اور باقی آدمی اپنے دل سے اگر پوچھے کہ جو کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھائیاں کرتے ہیں مگر انہیں کوئی اس کا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ کئی نیک لوگ جیلوں میں سڑ گئے، کئی جو ہے ان کو لوگوں نے قتل کر دیا نیکی پھیلانے کے عوض. تو اب دل تو انسان کا یہ کیا مطالبہ کرتا ہے کہ یار اچھے کام کرنے میں کوئی انعام ملنا چاہیے، تو الٹا اس کو دنیا میں دکھ دیے گئے. دوسری طرف جو حال ہے، ہم اپنے زمانے کو دیکھیں کس طرح ڈاکے پڑ رہے ہیں، گھروں میں گھس کر لوگ قتل کر رہے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا، مگر سزائیں نہیں مل رہی. نہ سزا ملنے کا کوئی یہاں طریقہ ہی ہے. یہ بھی ہم جانتے کہ اگر وہ گرفتار بھی ہو جائیں اور بالکل صحیح انصاف بھی کیا جائے، ایک شخص نے 10-15 آدمی یا کوئی بم پھینکا ہزاروں مار دیے، اب اس کی جان تو ایک ہے. اسی لیے عدالتیں کہتی ہیں اس کو اتنی مرتبہ سزائے موت دی گئی. یعنی انصاف کہتا ہے کہ اس کو اتنی مرتبہ مرنا چاہیے، مگر مار نہیں سکتے. ماریں گے تو آپ ایک ہی طرح. اس لیے اگر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے دل کی آواز ہے کہ نیکوں کو انعام ملے، بدوں کو سزا ملے، اور پوری اس کے لیے ایک دنیا ہے، فکر نہ کرو، وہاں بار بار بھی مریں گے اور یہ سارا بھگتے. تو یہ بات اتنی صحیح ہے کہ کوئی شخص اگر وہ من حرامی نہیں اس کا تو اس کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یار یہ تو میرے دل کی آواز ہے کہ واقعی ان ڈاکوؤں چوروں کو تو پھانسیوں پر لٹکنا چاہیے. تو اگر وہ پیغمبر کہتا ہے لٹکیں گے، صرف ایک دن کی بات ہے، اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے آگے تم دیکھ لو گے. ضرورت تو ایسی ہے کہ وہ ایک عرب عالم نے لکھا کہ فرسی کا، اس نے کہا بھی اگر اللہ ہے نہیں بھی نا تو میں آپ فلسفیوں کی منت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ خیال لوگوں کے دلوں سے نکالے نا، ورنہ میں اپنے ملازمہ اور اپنی بیوی کے بارے میں دفتر میں کیسے مطمئن رہوں گا کہ وہ بعد میں کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس لیے یہ اللہ کا خیال جو ہے نا
اللہ ہے یا نہیں، مگر یہ ہماری اخلاقی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل۔ اللہ آخرت کو حکیم صاحب اگر یہ بلا دیں گے جیسے انہوں نے کوشش کی ہے بلانے کی، تو نتیجہ کیا؟ پوری دنیا میں کرپشن پھیل گئی، اب کوئی علاج نہیں سوچتا۔ جب یہ خیال ہی ذہن سے نکل جائے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کو ہم نے حساب دینا، تو کیا طریقہ ہوگا لوگوں کی اصلاح؟ یعنی عملاً بھی اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ایک ایسی انسانوں کی ضرورت ہے کہ جب یہ اس کو چھوڑتے ہیں خراب بھی خراب۔ یہ دل کی آواز، جب پیغمبر کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، پھر خواہ جٹانے لگتے۔ جس شے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ انصاف پورا جب وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا، تو پھر تو خوشی سے نعرہ لگانا چاہیے تھا۔ اور اللہ یہی کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن قضی بینہم بالحق، جب انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، وقیل الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کہا کہ ایک آواز دے گا، نہیں، ہر جگہ سے یہ پکار آ جائے گی، مجرم اور گناہگار بھی چلا اٹھیں گے کہ بالکل اللہ تعریف کے لائق ہے جس نے عدالت کا حق ادا کر دیا۔ تو انصاف تو ہونا چاہیے، اور ہوگا تو وہ یہ بالکل معقول بات۔ اچھا چوتھائی صاحب آپ آئندہ پھر پڑھیں گے۔ بارک اللہ سلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلام ہے۔ ایک بات تو ان کی تعلیم پاکیزہ فطرت کے مطابق صاف ستھری، جس کا آئینہ صاف ہوگا نا، دل پکار اٹھے گا کہ یہ چیزیں یار پہلے ہی دل چاہتا ہے کہ ایسا ہی حکم دینا چاہیے۔ دوسری بات کردار، کہ ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو ایک بات بتا کریں اس کے الٹ۔ تیسری بات بے غرضی بے لوسی، کوئی نشان نہیں دے سکتا کہ یہ تبلیغ کے عوض میں حکومت چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو عیش کرانا چاہتے ہیں، بلکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب حضور ساری سلطنت کے مالک ہیں، خزانے آ رہے ہیں، غریب عورتوں بچوں کو دے رہے ہیں، بیویوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اب رسول اللہ کچھ حالات ٹھیک ہے، ہمیں خرچہ دو۔ اسی وقت قرآن آ گیا کہ اگر دنیا چاہتی آؤ اچھے طریقے سے طلاق دے کر تمہیں رخصت کروں، جاؤ جہاں جی چاہتا جا کر دنیا ڈھونڈتی پھرو، اور اگر اللہ آخرت کو چاہتی ہو تو یہ فقیری اور مسکینی قبول کرنی پڑے گی۔ حال یہ کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو جاب ہی نہیں گھر میں، وہ یہودی سے ادھار لیتے ہیں، ذرا گراؤ رکھ کر، یہ بے لوسی تیسرا نشان۔ اور چوتھا یہ کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کی بات سنتا ایمانداری سے، منافق ہے، یہ گندا عمل نہیں کرتا، اس کی مرضی، اگر نسخہ برتتا ان کا تو وہ اگر ڈاکو ہوتا، چور ہوتا، شیطان ہوتا، فرشتہ بن جاتا۔ اس لیے جس ڈاکٹر کے علاج سے بیمار ٹھیک رہے ہو، پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ ڈاکٹر قابل۔ یہ چار باتیں جو میں نے ایک لفظ میں کہہ دی نا، یہ ہیں دفتروں کے دفتر جس پر سیرت النبی لکھنی چاہیے کہ پیغمبر تعلیم کیا لے کر آیا، کوئی نشان دے کہ اس میں یہ بات یار شیطانی ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور اس نے کوئی فائدہ لیا۔ ہر ایک نے کہا ما اسألکم من علیہ من اجر، میں نہیں کوئی اجر چاہتا، میرا اجر اللہ کے لیے۔ اور چوتھی بات کہ جو ان کی تعلیم پر چلا کندن بن گیا، اگر وہ تانبا تھا سونا بن گیا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ یعنی انبیاء کرام کے بارے میں کامیابی اور ان کی شخصیات کے ساتھ پیار، اور ان کے فرامین کے ساتھ محبت اور عقیدت، اس کے حوالے سے بھائی کا سوال ہے۔ ہاں، کامیابی سے اگر مراد لی جائے نا کہ دنیا میں لوگ ان کے ساتھ مل گئے، کوئی انقلاب آ گیا، تو یہ تو بہت تھوڑے انبیاء کو نصیب ہوا، زیادہ تو اسی حال میں گئے، کسی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ دو امتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذرا امت بڑی ملی ہے، یا رسول کریم علیہ السلام کو، تو دنیا میں تو لوگوں نے ان کو بالکل کسی کو قتل کر دیا، علاقوں سے نکال دیا، بہت ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ باقی جو ہے نا کہ یہ ساری ظلم زیادتیاں ہوئیں، مگر اللہ نے ظالموں کے لیے لعنت لکھ دی، اور جو یہ نیک بندے تھے ان کے بعد آنے والی پشتوں میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سب کی زبانوں پر ان کی تعریف آ گئی، اور سارے پڑھنے لگے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ یہ اللہ نے کامیابی دی کہ ہر شریف آدمی نے سمجھ لیا کہ دنیا میں یار اگر کوئی اچھے انسان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو تعلیم ان کی صاف ستھری، کوئی شیطانی بات ان کی بات میں نہیں ہوتی۔ یہی بات روکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی شیطانی نہ تو احکامات دیے اور نہ شیطانی کام کیے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، ایک شخص نبی بھی ہو یا اس کو جو جی چاہے بنائے، اور اس کی باتیں ایسی ہوں جو غلط ہیں، کوئی نہیں، وہ کامیاب کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ میں غور کی بات بتا رہا ہوں، سارے فیصلوں کا اسی میں ہے کہ باتیں وہ آدمی کیسے کرتا۔ اگر وہ کہتا شراب پیو زنا کرو، ہزار معجزہ دکھائے، وہ نبی کیا ہوگا؟ کوئی جادوگر ہو سکتا ہے،
پہلی بات یہ کہ اس کی تعلیم صاف ستھری معروف جو ہیں وہ بتائے، جو ساری دنیا کے ذہنوں میں اللہ نے بٹھایا کہ اچھے کام، انصاف کرو، رحم کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، بات عمدہ۔ منکر جو ہے نا، جتنی باتیں جو طبیعت انسانی قیا کرتی ہے کہ توبہ، ظلم کرنا، زنا کرنے، چوریاں، یہ بات بنیادی فیصلہ ہے کہ نبی ہے یا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ شیطان جو اس کی مدد کرتے، جنات ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، اس لیے معجزے دکھاتا۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، گڑ کی بات، آج کے سارے درس کا یہ نتیجہ سمجھے۔ آپ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ خود اپنا گھر برباد کرنے پر تل گیا، میری مدد اس لیے کرتا کہ میں کہتا ہوں شرک نہ کرو، وہ اس لیے میری مدد کرتا کہ میں کہتا ہوں زنا نہ کرو۔ کوئی عقل کرو، کوئی آدمی اپنی سلطنت خود برباد کرتا؟ شیطان بیوقوف ہے کہ اس نے مجھے کھڑا کر دیا کہ میں اس کا گھر برباد کروں۔ اس لیے یہ کلیہ عیسیٰ علیہ السلام کا موتیوں سے تولنے کے برابر کہ جو بندہ کھڑا ہو دیکھو وہ شیطان کو خوش کرنے والی باتیں کر رہا، پھر وہ جھوٹا ہے، ہواؤں میں اڑے، مردے زندہ کرے، بالکل لعنتی ہے۔ اور اگر اس کی تعلیم صاف ستھری ہے، بالکل فطرت کے مطابق ہے، پچھلے انبیاء کی تعلیم کے مطابق، پہلا معیار کہ تعلیم کیا ہے۔